بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. ٹرانسمیشن کے سلسلے میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ٹرانسمیشن میں کووڈ-19 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں میں جو کیسز رجسٹرڈ ہو رہے ہیں کووڈ-19 کے بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ جو ہے خطرے کی بات ہے اور اتنی الارمنگ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ اب راولپنڈی اسلام آباد اور خاص طور پہ اسلام آباد کے ڈی سی سے کل بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد کے ہسپتالوں میں آئی سی یوز کے اندر ہماری جو فیسلٹیز ہیں اور وینٹیلیٹرز ہیں خاص طور پہ وہ کم پڑنا شروع ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی جو اسپیس ہے ہاسپٹلس کے اندر وہ بھی کم پڑنا شروع ہو گئی ہے. اور این ڈی ایم اے نے کچھ دن پہلے جب این ڈی ایم اے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل افضل نے جب یہ پریس ٹاک کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وینٹیلیٹرز کو مزید منگوایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی ایئر مارک کر لیا ہے. لیکن یہ ساری سچویشن یہاں تک پہنچی کیسے؟ یہ ساری سچویشن ہمارے رویے کی وجہ سے پہنچی ہے, عوامی رویے کی وجہ سے پہنچی ہے, اس بے احتیاطی کی وجہ سے پہنچی ہے, اس غیر ذمہ داری کی وجہ سے پہنچی ہے جو ہم نے ایس او پیز کو وائلیٹ کر کے کی ہے. اگر ایس او پیز کو وائلیٹ نہ کیا جاتا اور اسی طریقے سے عمل درآمد کیا جاتا بزنس کمیونٹی کی جانب سے بھی, تمام اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے بھی اور بالخصوص عوام کی جانب سے بھی, میں دیکھ رہا تھا کہ عید کی شاپنگ کے دوران خواتین چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کی امیونٹی سسٹم ویسے ہی اتنا ویک ہوتا ہے ان کو ساتھ لے کر جا رہی ہیں. بزرگ خواتین اور مرد جو ہیں وہ جو ہے بازاروں میں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ یہ بازاروں سے ہو کے ہسپتالوں تک پہنچیں گے. تو صورتحال اس لیے کافی گمبھیر ہو گئی. ادروائز حکومت کی جانب سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ تمام وسائل وہ تمام ماحول مہیا کیا جائے, لیکن ایس او پیز کو پہ عمل درآمد ضروری ہے. لیکن ڈاکٹر ظفر مرزا کا کچھ دن پہلے یہ کہنا تھا کہ ہمیں مجبوری کی حالت میں پھر دوبارہ سے لاک ڈاؤن کی صورتحال اس پہ دوبارہ ریویو کرنا پڑے گا, اس پالیسی کو ریوزٹ کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں کچھ سختی بھی کرنی پڑے, کیونکہ جس طرح سے کیسز انکریز ہو رہے ہیں ہمارا ہیلتھ سسٹم پہلے ہی پچھلے عرصے میں پچھلے ادوار میں چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, پیپل این کی گورنمنٹ ہو یا اور گورنمنٹس ہو, انہوں نے ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر اتنا غور نہیں کیا, کیونکہ اس وقت یہی ہوتا تھا کہ کسی کو اگر کسی امیر گھرانے کے فرد کو یا کسی پولیٹیکل ایلیٹ کو کوئی مسئلہ جہیز کے حوالے سے درپیش ہوتا تھا تو وہ علاج باہر ہو جایا کرتے تھے. تو اس لیے اس پہ کانسنٹریشن زیادہ نہیں رہی, جس کی وجہ سے ہمارا جو معاملہ ہے سارا کا سارا وہ سامنے آ چکا ہے. اب اس پہ وقت لگے گا اور یقیناً اس بجٹ میں اس کو بھی رکھنے کی ضرورت ہے. اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمیں آج اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جو ہماری اکنامک کنڈیشن خاص طور پہ ہے کہ ایک طرف تو ہمیں ہیلتھ کا معاملہ ہے, ہیلتھ ایمرجنسی ہے, اور دوسری طرف ہمیں معاشی مشکلات کا معاملہ بھی ہے, اس سے بھی ہم نے ان چیلنجز سے بھی نبردآزما ہونا ہے. کس طرح سے ہوں گے, بجٹ میں کیا صورتحال رہے گی, بجٹ سے کیا ایکسپیکٹیشنز کی جا رہی ہیں, کتنا ریئلسٹک بجٹ ہونا چاہیے اور یہ بجٹ ایک سٹیمولس کے طور پہ کیسے کام کر سکتا ہے, اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر نوید افتخار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اسپیشلائز کیا ہے اکنامک پالیسی کے اندر, لمز اور پائڈ میں آپ وزٹنگ فیکلٹی میں بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز میں. اور ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا ہے ڈاکٹر اسد اللہ نعمتی صاحب نے, میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو صورتحال خراب ہوئی ہے, پیمز کا آپ سے پم سے تعلق رہا ہے آپ کا. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پہلے سٹارٹ کر لیتا ہوں ڈاکٹر اسد نعمتی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, صورتحال یہ مزید خراب ہو رہی ہے, کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم, کیونکہ کافی عرصے تک آپ منسلک رہے ہیں پیمز کے ساتھ, کیا ہمارا ہیلتھ سسٹم اب اتنا متحمل ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارا یہ ریٹ بڑھتا ہے, یہ تعداد بڑھتی ہے, تو ہم اس کو کاؤنٹر کر سکیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. آپ نے انٹرو میں جیسے فرمایا ہے کہ یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں کہ جس کو ہم یہ بھگت رہے ہیں. گورنمنٹ نے زیادہ سے زیادہ شروع میں لاک ڈاؤن کیا, ایجوکیٹ کیا تھرو الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, ہر طریقے سے سمجھایا, جگہ جگہ بتایا. پی ٹی وی ریگولر بیسس پہ یہ پروگرام کر رہا ہے, میں بہت سے پروگرامز پہ میں شامل رہا. یہ میسج ڈیلیور کیا گیا کہ مہربانی فرما کر اپنے آپ کو سوشلی ڈسٹینٹ رکھیں, ڈسٹینسنگ بہت امپورٹنٹ ہے. یہی ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے آپ اس عذاب سے بچ سکتے ہیں. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بھی, وہ بعض اوقات میرے جاننے والے بھی, آپ یقین کریں وہ یہی کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں یار, کوئی کرونا نہیں ہے, کوئی ایسا سلسلہ. یہ بہت غلط پرسپشن ہے. آپ یقین کیجئے کہ میں جیسے ابھی آپ نے فرمایا عید پہ, مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ ایک خاتون بچہ لے کر جا رہی ہے, اور میں سوچتا تھا کہ اس کا اپنا ذاتی بچہ ہے, اگر خدا نخواستہ اف اٹ گیٹس انفیکٹڈ تو پھر ان کو پتہ لگے گا کہ یہ کرونا ہے.
اور افسوس کی بات اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایس او پیز کو بالکل فالو نہیں کیا گیا, کسی نے ماسک نہیں لگایا ہوا, کسی نے اپنے آپ کو تھوڑا فاصلے پہ نہیں رکھا ہوا, لوگ ساتھ ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے بھی میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ اس کی پکچر دیکھی ہوں گی. تو میں نے, اور دوسری بات یہ امپورٹنٹ ہے, دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ اس سے بچ جاتے ہیں, لیکن فور گاڈ سے, خدا کے واسطے آپ ایسے موقع وہاں پہنچاتے کیوں ہیں؟ ابھی آپ وینٹیلیٹرز کی بات کر رہے تھے, ابھی آپ نے فرمایا, بالکل درست فرمایا, میں اسے ایگری کرتا ہوں. ہاسپٹل کوئی بھی ہو, پیمز ہو یا کوئی بھی ہاسپٹل ہو, اس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی, اتنا فیسیلیٹیٹ پیشنٹس کو نہیں کر سکتے. ایک مناسب مقدار میں وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں. اور میں یہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تمام لوگوں کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت نہیں ہوتی, کچھ کی امیونٹی ہوتی ہے. دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا اگر اس کو سمرائز کر لیں اس طرح کورونا کو, کہ کورونا وائرسز گروپ آف وائرسز ہیں جو ہر سیزن میں آتے ہیں, اور تھوڑا سا فلو, فیور, ہلکی کھانسی وغیرہ ہوئی, ٹھیک ہو گیا. اس کی ریزن یہ ہے, ٹھیک اس لیے ہو گیا کہ اس میں امیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہے. جیسے ایک لفظ ہرڈ امیونٹی ہے, ایک پیسو ایکٹیو امیونٹی ہے, ان میں ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہے. نیکسٹ ٹائم جب وہ وائرس آ کے اٹیک کرتا ہے تو ہماری باڈی میں جو اس کی جو فوج ہے, جو اینٹی باڈیز ہے, میموری سیلز, بی لیمفوسائٹس, 3 لیمفوسائٹس جنہوں سے لڑنا ہوتا ہے, وہ اس کو پکڑ کے مار دیتے ہیں. یعنی کہ یہ سمجھیں کہ کوئی انٹروڈر ہے, کوئی باہر سے کسی نے حملہ کیا, آپ کی باڈی نے فوج اس پہ لگا دی, مار دیا. یہ جو وائرس ہے اس کی ابھی ریکگنیشن نہیں ہوتی, ہمارا امیون سسٹم اس کو ریکگنائز نہیں کرتا. اب جیسے آپ نے اپنے کئی پروگرامز میں اور چینلز میں بتایا ہوگا کہ یہ میوٹیٹ ہو جاتا ہے, جو جین کا اسٹرکچر ہے وہ میوٹیٹ ہو جاتا ہے, اس لیے ہماری باڈی اس کو ریکگنائز نہیں کرتی. میں 1 منٹ اور لوں گا. اور اب آپ یہ بھی اندازہ کیجئے کہ کئی, اچھا جو وہ لوگ آپ نے فرمایا انٹرو میں بھی کہ بالکل ماسک نہیں لگاتے, جو لوگ ماسک لگاتے ہیں وہ ایک ہی ماسک انہوں نے 1 مہینے سے لگایا ہوا ہے اور اسی کو بار بار چھیڑتے ہیں. یہ بھی ناٹ انڈیکیٹڈ. اگر آپ نے ایک ماسک لگایا تو اس کو پراپر طریقے سے جب آپ اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو اس کو ڈسکارڈ کریں, اسی طریقے سے باندھ کے اسی میں لپیٹ کے باہر ڈسٹ بن میں اس کو ڈسکارڈ کر دیں. ہم وہی ماسک گھر میں لے آتے ہیں, اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی, مثال کے طور پر اگر وائرس آ گیا تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس وقت ہم آپ کو لے چلتے ہیں نیوز اسٹوڈیوز فوری خبر کے لیے. ریزیوم عام خبر دیں گے آپ کو. کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد ترقی کے لیے سرمایہ کاری سے متعلق عالمی ورچوئل اجلاس شروع ہو چکا ہے. اس وقت کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اس اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. Stronger and more cohesive world, one that creates growth for everyone, addresses inequality, and cares for the most vulnerable. Over the coming months, we will all be working together in different work streams to bring forward ambitious but pragmatic solutions. Canada is ready to do our part as we help bring the world together in the fight against COVID-19. COVID-19 is an unprecedented challenge for our modern world, but it's also a unique opportunity to build a better future, to create a safe and prosperous world and an international system that recognizes who's left behind and strives to lift them up. Once again, thank you all for joining us in this important discussion. کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد ترقی کے لیے سرمایہ کاری سے متعلق یہ عالمی ورچوئل اجلاس جاری ہے. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اس اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کرونا اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے اور کینیڈا بھی اس وائرس سے نمٹنے کے لیے نبرد آزما ہے. آپ کو آگاہ کریں کہ اجلاس کی میزبانی کینیڈا اور جمیکا کے وزرائے اعظم اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کر رہے ہیں, جبکہ وزیر اعظم عمران خان بھی اس اجلاس سے خطاب کریں گے. یہ تھی تازہ ترین. ایک سچ جو چھپا ہوا, ایک کہانی جو پہلے سنی نہ گئی, کچھ میٹھا تو کچھ کڑوا, پھیکا کبھی نہیں, تیکھا یقینا. ہم پوچھیں گے وہ سوال جو آپ کے ذہن میں, دیں گے وہ جواب جو لوگ دیتے ہیں. برجستہ صرف BTV نیوز پر.
वेलकम बैक टू मेरा घर मेरी जन्नत। हम बात कर रहे हैं कोविड-19, इससे कैसे लड़ा जाए, इसको समझाया गया है। पीटीवी ने मुसलसल 2 महीने से ज़ायद हमें हो गया है ये ट्रांसमिशन करते हुए, बताते हुए, सिचुएशन लम्हा बलम्हा आप तक पहुंचाते हुए। जब केसेस कुछ 100 की तादाद में थे तो उस वक्त हम आपको बताना शुरू हुए, और अब बदकिस्मती से ये केसेस 60,000 से ज़ायद हो चुके हैं, जो कि कोई भी हम खुशदिली से आपको नहीं बता रहे, लेकिन सिचुएशन ये है कि अभी भी वक्त है कि अब अगर हम एहतियात बरतें, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और बिल्कुल ये मैं आपको क्या कहता हूँ, हल्फिया के तौर पे ये कह सकता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग का किसी तौर पे भी ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा। मास्क को बहुत ही कम इस्तेमाल किया जा रहा है, और जैसे अगर इस्तेमाल किया भी जा रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। मज़ीद भी बात करेंगे। डॉक्टर नेमती साहब, आपकी तरफ दोबारा भी आऊँगा। मैं यहाँ पे डॉक्टर इफ्तिखार साहब को, नवीद इफ्तिखार साहब से यहाँ पे सवाल करता हूँ। डॉक्टर साहब, बजट 12 जून सबको मालूम है कि इस मतलब कोविड बजट है ये, और इस पर कॉन्सेंट्रेशन, तरजीहात काफ़ी हद तक फ़र्क होंगी। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, आप क्या समझते हैं बजट को किस तरह से होना चाहिए ताकि हमारे जो मौजूदा चैलेंजेस हैं उससे हम निपट सकें, कोविड के साथ भी और इससे पैदा होने वाले माशी चैलेंजेस भी? खास तौर पे जो फिस्कल स्पेस के हवाले से बात है कि हमारी फिस्कल स्पेस इतनी नहीं है कि हम बहुत बड़ा बजट बना सकें। योर टेक सर। जी थैंक यू जी। मैं इसमें एक बात आपसे कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा है ना कि कोविड से इंसानी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके असरात आ रहे हैं, तो इसी तरह मुआशी सेहत पे भी जो है वो पूरी दुनिया के मुल्कों के ऊपर इसके बहुत सीवियर असरात आ रहे हैं। और ये जो बजट है ये पाकिस्तान के लिए कुछ अरसे से जो है वो पहले ही फिस्कल मुश्किलात बहुत ज़्यादा चल रही थी। इस कोविड ने उन मुश्किलात को और बढ़ा दिया है, और ये सिर्फ दिस इज़ नॉट यूनिक टू पाकिस्तान, ये और भी मुल्कों के लिए बड़ा चैलेंज है। तो पाकिस्तान के लिए गोइंग फॉरवर्ड जो सबसे बड़ा चैलेंज होने जा रहा है वो हमारे जो है वो रेवेन्यू जो है महसूलात में कमी होगी। जैसे अभी इस साल जो है वो व्हाट वाज एक्सपेक्टेड कि 4.8 ट्रिलियन का रेवेन्यू होगा, लेकिन अभी जो लेटेस्ट प्रोजेक्शन आई हैं उसमें 3.9 ट्रिलियन का टारगेट आ गया, और 3.9 भी जो है वो जो हालात लग रहे हैं उसमें ये अचीव होता हुआ मुश्किल नजर, कमी हो जाएगी, कहीं 3.5 टू 3.9 के दरमियान आ जाएगा। ठीक है। अब अगर जब हम अगले साल जा रहे हैं तो अगले साल के भी जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस अभी तो जो इनिशियल डिस्कशंस हो रही हैं उसमें सुनने में अराउंड 5.1 ट्रिलियन आ रहा है, लेकिन रियलिस्टिकली दिस विल नॉट बी पॉसिबल। तो सबसे बड़ा चैलेंज है अब हाउ टू मेक सेंस ऑफ दीज नंबर्स और इनको फिस्कल के साथ कंपैरिजन कैसे करें। ठीक है। सो आई जस्ट गिव यू वन नंबर। मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, हमें न्यूज स्टूडियोज की तरफ क्विकली जाना है फौरी खबर के लिए। और अभी आपको बताएं कि कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद तरक्की के लिए सरमायाकारी से मुतालिक आलमी वर्चुअल इजलास से इस वक्त सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस खिताब कर रहे हैं। Virtual standstill of economic activity, preventing them from being able to import essential medical supplies. This is where the health crisis meets the economic crisis, in a dangerous nexus that would prolong and deepen both. Existing mechanisms are stretched to capacity, and the resources of the International Monetary Fund may not be enough. We have the tools to enhance global liquidity. I urge you to use them, and especially to consider a new issuance of special drawing rights. Second, sovereign debt. The economic fallout from the pandemic threatens to cause a wave of defaults in developing countries. Widespread debt crises will set back the response to COVID-19 and impede sustainable development for many years to come. The countries affected would have no prospect of achieving the Sustainable Development Goals. The G20 debt moratorium is a first step, but it only covers the least developed countries. I recently had the opportunity to visit several Caribbean and Pacific islands, middle-income countries that have made steady economic progress despite being on the front lines of the climate crisis. Thanks to early and decisive action, they have largely been spared the health impact of COVID-19. But many are heavily indebted, and their economies are now in free fall. Small island states rely heavily on tourism and remittances. Both are now at a standstill. Households that had a secure income are at imminent risk of poverty and hunger. Many developing and even middle-income countries are highly vulnerable and already in debt distress, or will soon become so due to the global recession. Alleviating crushing debt cannot be limited to the least developed countries. It must be extended to all developing and middle-income countries that request forbearance as they lose access to financial markets.
We urgently need durable solutions on debt to create space for investments in recovery and the Sustainable Development Goals. My third point concerns the private creditors, who hold a growing share of developing countries' sovereign debt. Any comprehensive solution on debt must include constructive dialogue towards engaging these creditors to find solutions. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد ترقی کے لیے سرمایہ کاری سے متعلق عالمی ورچوئل اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک کی معاشی صورتحال خراب ہو رہی ہے. آپ کو آگاہ کریں کہ اس اجلاس کی میزبانی کینیڈا اور جمیکا کے وزرائے اعظم کر رہے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں اور اب سے کچھ ہی دیر بعد وہ اس اجلاس سے خطاب کریں گے. یہ تھی تازہ ترین. بات کرنے کا حق تو سب کو ہے، لیکن کیا وہ بات درست بھی ہے؟ لیکن ضروری جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو، وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ بھی. تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ڈبیٹ کی، اور اسی لیے میں مشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے ذہن میں، اور جواب دوں گا میں امتیاز گل. وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے ہیں. دیکھیے نقطۂ امتیاز مشل بخاری اور امتیاز گل کے ساتھ صرف BTV نیوز پر. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی معاشی جو صورتحال ہے اور خاص طور پہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے. بجٹ بھی اس کی آمد ہے. 12 جون کو غالباً یہ بجٹ پیش ہوگا اور اس بجٹ کے کیا جزیات ہو سکتے ہیں اور خاص طور پہ جو اہداف رکھے جاتے ہیں، ٹارگٹس رکھے جاتے ہیں، کیا وہ اچیویبل ہوں گے نہیں ہوں گے. کیونکہ اگر ریونیو کے ٹارگٹ کی بات کر رہے ہیں جس طرح سے ابھی کلیئر طور پہ بات سامنے نہیں آئی، لیکن 5.1 ٹریلین کی بات اگر کریں روپیز کے حوالے سے تو کیا یہ اچیویبل ہوگا اس صورت میں جب ہمارا SME سیکٹر اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہا، جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ وہ بھی اس طرح پرفارم نہیں کر رہی، ایگریکلچر سیکٹر اس کے اپنے مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور جو سروسز سیکٹر ہے الٹیمیٹلی یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ اور جو اداروں کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں SOPs ہیں ان تمام کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی اپنی اسٹرینتھ کم کی ہے اور ان کا بھی بزنس اسکویز ہوا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ٹارگٹس ہیں وہ کتنے ریئلسٹک ہونے چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے، کنٹینیو کیجیے گا. جی بالکل. میں ایک تو آپ کو بتا رہا تھا کہ ابھی 5.1 کوئی حتمی نہیں ہے. دس از سم تھنگ دیٹ از بینگ ڈسکسڈ. لیکن جو میری اپنی رائے کہ اس میں یہ مشکل ہوگا. 4.5 بھی کر لیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اس کی ریزن آپ نے بھی جیسے بتایا کہ بزنسز بری طرح متاثر ہیں اور گورنمنٹ کا بھی یہ پالیسی جو ہے وہ فائنانس منسٹر صاحب نے جو ہے وہ واضح طور پہ 1-2 انٹرویوز میں بتائی ہے کہ ہم کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائیں گے. تو جس بات پہ ہم پیچھے بات کر رہے تھے وہ یہ تھی گورنمنٹ کے لیے جو فسکل مشکلات ہیں اس میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے جو ڈیٹ سروسنگ ہے. اس سال کا جو ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ ہے وہ تقریباً 2700 بلین ہے. اچھا اب میں آپ کو یہ بتانا 700 بلین میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ واٹ ڈز اٹ مین. جو چاروں پروونسز ہیں، چاروں صوبوں نے جو ملا کے ایکسپینڈیچر کیے ہیں وہ تقریباً 2900 بلین ہے. تو اب آپ امیجن کریں کہ اتنا پیسہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ پہ لگا رہی ہے. اگلے سال یہ جو ہے یہ 3000 بلین پہ چلا جائے گا. اچھا اب یہ والا 3000 بلین کا مطلب 3 ٹریلین کا 3 ٹریلین ہو گیا. تو اب یہ گورنمنٹ کے لیے بڑا چیلنج ہے. تو یہ جو بجٹ ہے اس کے اندر پہلے بھی فسکل مشکلات بہت تھیں اور زیادہ بڑھ گئی، ریونیو بھی کم ہو گئے. تو یہ جو بجٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ دس از مور دین اے فسکل پالیسی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ٹارگٹ رکھتے ہیں 5 ٹریلین کا جو اچیو ہم نے کرنا ہے اس میں سے 3 ٹریلین اگر آپ کا ڈیٹ سروسنگ میں چلا جائے گا تو پیچھے تو فسکل اسپیس ابھی یہ پیچھے نہیں بڑھا. یہ نیٹ ریونیو نہیں ہے، یہ FBR کا صرف ریونیو. اگر آپ یہ جو ہے یہ ڈویزیبل پول سے اگر آپ نکالیں گے جو آپ نے پروونسز کو دینے ہوتے ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ 100% جو پیچھے نیٹ ریونیو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں چلا جائے گا. تو دس از دا کوانٹم آف چیلنج دیٹ پاکستان از فیسنگ. اور جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ بجٹ از جنرلی اے فسکل پالیسی آف دا گورنمنٹ کہ گورنمنٹ اپنی فسکل پالیسی اناؤنس کرتی ہے. لیکن یہ بجٹ جو ہے اس کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ گورنمنٹ فسکل پالیسی کے بجائے ایک ریفارم بجٹ کے طور پہ پریزنٹ کرے.
اس ریفارم بجٹ میں فسکل سے بیونڈ کچھ میئرز لینے. لیکن ابھی تو ہم سختی نہیں کر سکتے نا, ابھی تو آپ اکنامک کنڈیشن آپ سختی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ہاں مطلب انہوں نے کہا ہے تو نئے ٹیکسی تو نہیں لگا سکتے. ہمارے ہاں پبلک پالیسی کا جو ہے مطلب ہمیشہ سختی لیا جاتا ہے, تو سختی نہیں, اس کو نرمی ماضی میں ہوتی بھی تو رہی ہے. جی, تو میں اس پہ جو ہے نا 5-6 چیزیں صرف آپ کو مینشن کرنا چاہوں گا جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس بجٹ میں. سب سے پہلی آئی تھنک کہ جو ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, سختیاں نہیں پیدا کرنی. ہمارے ود ہولڈنگ ٹیکسز ابھی تھوڑی بہتری ہوئی ہے, تھوڑی بہتری کچھ چیزوں میں چل رہی ہے, لیکن ابھی بہت سفر طے کرنے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن سب سے پہلا کام ہے. دوسرا امپورٹنٹ کام جو ہے وہ بڑے عرصے سے ملک میں ابھی بھی بزنسز کم ہو جائیں گے کہ ہم نے انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے. اب انویسٹمنٹ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے لیے پیسے چاہیے, زیادہ ریسورسز چاہیے. میری اس پہ جو اسٹریٹجی ہے وہ ریسورسز نہیں ہے, وہ ریگولیٹری ریفارمز ہیں, ماحول ہے کہ آپ بزنسز کے اندر ریگولیشنز کیسے نرم کریں. جو آپ ریگولیٹری آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو یقیناً کرنے والی ہیں اور ہونی چاہیے. فوری طور پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے. چلیں فسکل سے زیادہ ہم تھوڑے سے آ جاتے ہیں مانیٹری کے اوپر. اسٹیٹ بینک نے کوئی 5.25% کے قریب اس 2 سے 3 مہینے کے اندر کم کیا ہے ایس پی پی ڈسکاؤنٹ ریٹ, جو کہ اچھی بات ہے. آپ کے خیال سے کتنا کم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو بزنس مین ہے اس کو لکوڈیٹی کا بڑا کرنچ ہے. میں کسی بزنس مین سے بات کرتا ہوں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس, جس سے ریکوری کرنی ہے وہ کہتا ہے جی کووڈ-19 کی وجہ سے بزنس نہیں تھا تو ابھی ریکوری نہیں ہو سکتی, تھوڑا ٹائم دے دیں. باقی جو معاملہ ایون اب ملکوں کا بھی ایسا معاملہ شروع ہو گیا نا, ورلڈ بینک نے بھی ریلیکسیشن دی ہے ملکوں کو. تو کتنا ہمارا مارک اپ ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ جو ہمارا سیکٹر ہے ایس ایم ای کا, اس کو کس طرح سے ہم یقینی بنائیں کہ اس کے پاس اویلیبلٹی آف کریڈٹ ہو. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ بھی آئی, انہوں نے کہا جناب پچھلے سال سے اویلیبلٹی آف کریڈٹ جو بزنسز کو ہے وہ کم ہوئی ہے. تو اگر ہمارے ایس ایم ای سیکٹر کو کریڈٹ نہیں ملے گا, کیش نہیں ملے گی, تو سر پھر یہ تو ٹارگیٹس بھی اپنی جگہ پہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے, اور ہماری اکانومی جو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ بھی ہماری رہ جائے گی, اور وہ عام آدمی وہ بھی پریشان ہو جائے گا. دیکھیں آپ کا جو کوشچن ہے وہ 2 پارٹس میں اس کو دیکھتے ہیں. پہلا یہ ہے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کتنا ہونا چاہیے. تو اسٹیٹ بینک نے جیسے آپ نے کہا کہ رائٹلی مینشن 13.25 سے سٹارٹ کیا سفر, اور ہم ابھی 8% پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں. اس کے اوپر ملٹیپل آرا اس وقت جو ہے وہ اکنامکس کمیونٹی کے اندر بھی ہیں. آئی پرسنلی تھاٹ کہ شاید یہ اس کو جو ہے وہ انہیں گریجولی کی بجائے زیادہ جلدی یہ کر دینا چاہیے تھا, اور کچھ اور بھی لوور انٹرسٹ ریٹ ہو سکتا ہے. لیکن ود ان ہمارے اکانومسٹ کولیگ جو ہیں, میرے دوست بھی ہیں, وی ہیڈ ڈسکشن آن دیٹ. ان کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ دس از دا بیسٹ اسٹریٹجی جو گریجول اسٹیٹ بینک نے اڈاپٹ کی ہے. اور آگے جا کے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ تھوڑا سا کاشس ہے 2-3 چیزوں کی وجہ سے. نمبر 1 انفلیشن, کہ انفلیشن کو دیکھنا ہے کہ آگے چل کے انفلیشن, اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ انفلیشن نیچے آ جائے گی, ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے. سیکنڈ جو ہے وہ ہمارے جو ہے ایکسچینج ریٹ کے اوپر پریشر جو ہیں, تو اس کو بھی دیکھنا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل بجا ہے, سیونگز کے اوپر بھی ہیں, اور آپ نے جو ہے وہ اپنی کرنسی کو جو ہے وہ لوگوں کو سیونگز کا بھی رجحان بڑھانا ہے. تو ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آئی وونٹ بی ایبل ٹو گیو اے نمبر, اور میں کبھی کسی دور میں دیا کرتا تھا, میرے اکانومسٹ دوست کہتے ہیں کہ نمبر نہیں دینا چاہیے, لیٹ اٹ بی ایٹ دا اسٹیٹ بینک ڈسکریشن جو ہے. تو فری مارکیٹ ہے جی, پیسہ کرنے دیں. مانیٹری پالیسی کمیٹی کا استحقاق ہے, تو لیٹ دیم. بٹ آئی پرسنلی تھنک کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آگے جا کے لوور کرے گا بھی, اور لوور اور مزید کرنے بھی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری جو بات آپ نے بات کی ہے, یہ اس 8% یا 9% کے بغیر بھی پاکستان میں بہت بڑا فائنینشیل انکلوژن کا چیلنج ہے. جو ابھی بھی جو ڈیٹ گورنمنٹ جو ہے, جو ڈیٹ ہمارا کافی سارا ڈیٹ 70-80% جو ہے وہ گورنمنٹ اٹھا لیتی ہے بینک سے. اس کے بعد جو بچتا ہے تقریباً جو ہے وہ 80-85% جو ہے وہ کارپوریشنز, لارج اسکیل کارپوریٹس لے جاتی ہیں, اور ایس ایم ایز جو ہے وہ اگنور رہتی ہے. ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے, فارمل اکانومی نہیں ہے, چیلنج ہے, کیش فلو نہیں ہے, سیکیورٹی کا. تو میرا یہ میں کہوں گا کہ اصل انوویشن جو ہمیں چاہیے وہ یہ ہے کہ چھوٹے بزنس کو کیسے پروٹیکٹ کریں. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہ جو ہے اپنی اسٹیٹ بینک کے پروڈینشیل ریگولیشن جو ہے ان کو نرم کرنا چاہیے. اسٹیٹ بینک کے لیے پہلے بھی گارنٹیز اناؤنس ہوتی رہی ہیں, کیونکہ رسک ہوتا ہے نا زیادہ, تو اس کے لیے گورنمنٹ یہ کرتی ہیں کہ گورنمنٹ جو بجائے لون خود دینے کے, گورنمنٹ جو ہیں وہ رسک کو گارنٹی کرتی ہیں بینکس کا. تو وہ جو بھی ابھی پہلے گارنٹی کا میکینزم موجود ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑھانا چاہیے, اور چھوٹے بزنس مین کو ہمیں لون دینا چاہیے. اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے, ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آگے جا کے ہماری ایکسپورٹ شرنک ہونے جا رہی ہیں, ابھی بھی ہوئی ہیں, اور کچھ عرصہ گلوبل ڈیمانڈ کم ہونی ہے. تو چھوٹے بزنس جو ہے اس کے اندر زیادہ اپرچونٹی ہے, زیادہ وہاں فائدہ ملے گا. بالکل ٹھیک ہے جی, اور اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک ادارہ اخوت فاؤنڈیشن, میں اس کا ریکوری ریٹ دیکھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی بھی نالج کے لیے 99% کا ریکوری ریٹ ہے. تو میں یہ چیز سوچ رہا تھا کہ اگر ایک پرائیویٹ ادارہ 99% پہ ریکوری کر سکتا ہے تو وائی ناٹ بینکس.
تو وہ بھی گارنٹی نہیں لیتے, چھوٹے چھوٹے لون دیتے ہیں 20,000 30,000 40,000. اچھا نعمتی صاحب, میں آپ کو یہاں پہ انوالو کروں گا. نعمتی صاحب, جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے, جس طرح سے جس طرح آپ بھی اشارہ کر رہے تھے, آپ نے ریزنز مینشن کی, یہ ریزنز تھے, یہ بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اب یہ صورتحال جو ہے مزید گمبھیر بھی ہو سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم اگر کتنی کوشش کریں, ایس او پیز کو فالو کریں, تو کیا یہ نمبر کنٹرول ہو سکتا ہے, نمبر واپس جا سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ جتنا ایک رش پڑ چکا ہے اسپتالوں میں, اور اس کو روکنے کے لیے لوگ گھروں میں کچھ اہتمام کریں اور گھروں میں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سیلف کوارنٹین میں لے جائیں, وہاں پہ صورتحال تھوڑی سی جو ہے اپنے لیے سازگار بنانے کی کوشش کریں. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ہم نمبر بھی بہتر کر سکتے ہیں اور ہمارا یہ رجحان اور رویہ بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں ذرا اپنی جو بات کر رہا تھا میں اسی کو ذرا آگے چلاؤں گا. جی جی, آپ فرما رہے تھے وینٹیلیٹرز کم ہو گئے. ہم صرف عوام سے, اپنے لوگوں سے یہ کہتے ہیں ڈاکٹرز حضرات کہ آپ یہ نوبت آنے کیوں دیتے ہیں وینٹیلیٹرز کی. اب آپ کی اسی بات سے اس کو جوڑ لیتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھیں, آئسولیٹ سے مراد اب لوگ سمجھتے ہیں معلوم نہیں, آئسولیٹ کمرے میں بند کر کے بس کچھ روٹی پانی میں دیں گے مر جائیں گے, ایسی بات تو نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر غیر ضروری آپ باہر نکلتے ہیں, جیسے کوئی پکنک بنانے, وہ نہ جائیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے بہت مجبوراً جانا ہے تو ایک آدمی جائے جس کی جو ضرورت ہے جس کی جانے کی, اور وہی اپنی گروسری وغیرہ خرید کے لا سکے. اور باقی اگر ایسا سلسلہ کریں گے تو آپ یقین کریں کہ ایک چیز ہوتی ہے ہرڈ امیونٹی. اس کو اب میں عام الفاظ میں ذرا سمجھا دیتا ہوں, یعنی کہ ہرڈ مینس کوئی جتھا یا کوئی گروپ. جب کوئی بھی ڈیزیز کسی کو انفیکٹ کرتی ہے, کوئی وائرس یا بیکٹیریا, تو ہماری باڈی کا امیون سسٹم کام کرتا ہے اور اس پہ امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ 70% تک پاپولیشن کو انوالو کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہرڈ امیونٹی ہو گئی. مینس اب اگر اس امیونٹی جو جس کو امیونٹی مل گئی وہ 70% میں سے, اب وہ آگے سے ڈیزیز کو ٹرانسمٹ یا ٹرانسفر نہیں کر سکتا. اور اگر وہ ڈیزیز جگہ پہ چلا جائے گا تو وہ محفوظ رہے گا. اور اسی طرح ہرڈ امیونٹی کام کرتی ہے. لیکن ابھی تک کووڈ میں اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. لیکن اب سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایکسپوز نہ کریں, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے, ہماری باڈی اس کو ریکگنائز نہیں کرتی. ایسا ایسا ویکسین ابھی ٹائم لگے گا ڈیفینیٹلی. کوئی پراپر میڈیکیشن بھی نہیں ہے, ایک دوائی ہے سمپل ون. مہربانی فرما کر سوشلی اپنے آپ کو ڈسٹنٹ رکھیں, اپنے آپ کو دور رکھیں. میں نے, آپ یقین کریں میں معذرت کے ساتھ, میں نے اس عید پہ دیکھا پڑھے لکھے لوگ نماز پڑھنے کے بعد گلے مل رہے ہیں. اتنا ہم نے جو ایکسرسائز کی ہے, پی ٹی وی نے, باقی چینلز نے, پرنٹ میڈیا, یہ ایکسرسائز کدھر گئی؟ میں خود دیکھ رہا تھا کہ بھائی وہ آپس میں گلے میں ایک نہیں متواتر گلے ملے جا رہے ہیں متواتر, لیکن اپنی اپنی جان نماز لائے ہوئے ہیں. تو ایسے کام نہیں بنے گا, اپنی اپنی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. اور آپ کی بات درست ہے کہ اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو یہ ڈیزیز کو ہم پا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر اسد اسلم صاحب نے, آپ سی ای او ہیں میو ہسپتال کے. بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ایک دوائی جو ہے ٹیمرا, اس کی پنجاب حکومت نے منظوری دی ہے. اس دوائی کے حوالے سے کچھ بتائیے گا, اور یہ بتائیے گا کہ کن مریضوں کو یہ دوا لگائی جائے گی اور اس کا پروسیجر کیا ہوگا. اس کی منظوری جو ہے, اس کے رسک کو بھی انالیسس کر کے دی گئی ہے, اور کیا گراؤنڈ تھی جس کی وجہ سے منظوری دی گئی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیسیکلی یہ منظوری نہیں ہے. کل ہماری جو سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں لاہور کے سارے وائس چانسلر, پرنسپل اور ایم ایس سیز موجود تھے, وہاں پر ہمارے جو فزیشین تھے انہوں نے شیئر کیا کہ ہم نے کوئی پیشنٹ میں یہ دوائی استعمال کی ہے تو اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں, اس سے پیشنٹ کافی امپروو ہو گئے ہیں. تو حکومت نے کہا تھا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے اور اس سے پیشنٹ کو امپروو ہوتے ہیں تو کنسلٹنٹ اپنے سائن کے ساتھ لکھیں گے کہ یہ دوائی بہت انڈیکیٹڈ ہے اس پیشنٹ کے اوپر, تو آپ دوائیاں یہ منگوا کے اپنے ہاسپٹل میں رکھ لیں تاکہ کسی پیشنٹ کو باہر سے دکھنے کا نہ کہا جائے اور جو بھی دوائیاں ہسپتال سے ملے. تو ہمارے فزیشین اور پلمونالوجسٹ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ ہم نے کوئی پیشنٹ پر استعمال کیا ہے اور اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں اور وہ آئی سی یو سے باہر واپس جنرل وارڈ میں چلے گئے ہیں کورونا کے. تو باقاعدہ کوئی نوٹیفکیشن کوئی اس قسم کی بات نہیں کہ پرمیشن ہے. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے کہ اگر اس طرح کے مریض ہوں تو ان کو استعمال کی جا سکتی ہے کیونکہ ریزلٹس اچھے ہیں.
جی بالکل جی بالکل ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت تک کتنے مریضوں پہ یہ دوا استعمال کی جا چکی ہے اور اس کی ریشیو سکسیس ریشیو کیا ہے؟ کیونکہ پلازما جو ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 80 to 90% اس کی سکسیس ریشیو ہے، اس کی کیا سکسیس ریشیو، اور خاص طور پہ وہ مریض جو وینٹیلیٹر پر ہیں ان پر استعمال کی جاتی ہے، یہ جو ابھی وینٹیلیٹر پر نہیں گئے ان کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں جی سارے جتنے لاہور کے ہاسپٹل تھے انہوں نے سب نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اور اپنی سکسیس اسٹوریز بتائیں، کیونکہ مین سینٹر جو پیشنٹ کا ہے وہ میو ہاسپٹل ہے، 80% 90% پیشنٹ میو ہاسپٹل میں ہے، تو ہم نے بھی ہمارے فزیشین نے بھی ایکسپیرینس شیئر کیا، انہوں نے 6-7 پیشنٹ پہ یہ استعمال کیا، اس میں کوئی 4 پیشنٹ تھے جو وینٹیلیٹر پر نہیں تھے اور وہ ان پر استعمال کیا، ان سے بہت اچھے ریزلٹ تھے اور وہ ان کو وینٹیلیٹر پر جانے سے نہ صرف روکا بلکہ وہ ریکور ہو کے واپس کورونا کی جنرل وارڈ میں بھی آ گئے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کی پرائس کتنی ہے، کیونکہ جو میری تحقیق ہے اس کے مطابق ذرا مہنگی ہے، تو جو لوگ پھر افورڈ نہیں کر پائیں گے تو ان کو کیا پنجاب حکومت سبسیڈائز کرے گی؟ جی مارکیٹ میں جی یہ مختلف 400 ملی گرام میں ملتی ہے، 200 میں ملتی ہے، 80 میں ملتی ہے، تو ابھی تک تو مارکیٹ ریٹیل پرائز پر یہ 60,000 روپیز کا انجیکشن آتا ہے، لیکن حکومت نے کلیئر انسٹرکشن دیے ہیں کہ جس پیشنٹ کو کوئی میڈیسن بھی چاہیے کورونا کی کسی بھی اسٹیج کے لیے ان سے منگوانی نہیں ہے، ہسپتال خود فراہم کرے، تو ہم نے بھی یہ خود ارینج کر کے ان کو جن کو بھی لگایا فری لگایا۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بھی شنید ہے کہ کسی جو آپ کا طبی شعبہ ہے اس سے منسلک ڈاکٹرز پہ بھی یہ دوا استعمال کی گئی اور اس کے حوصلہ افزا نتائج ہوئے ہیں؟ جی میں بتا رہا ہوں ہمارے 2 ڈاکٹر تھے جن پر لگائی گئی، تو ہمارے ICU میں داخل تھے، ان پر لگائی گئی اور ابھی ماشاء اللہ بہت اچھی ان کی ریکوری ہے، ان کا کافی لانگ دن وارڈ تھے اور ان کو یہ ڈرگ استعمال کی تو اللہ کا شکر ہے پوری طرح ریکور ہوئے ہیں وہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اس کا اسٹاک کتنا موجود ہے ہمارے پاس، کیونکہ پلازما کی صورتحال تو اب یہ پیدا ہوئی ہے کہ سندھ حکومت بھی اپیل کر رہی ہے اور جو اس کے ڈاکٹر روئے رواں ہیں وہ بھی اپیل کر رہے ہیں، ابھی اسٹاک نہیں ہے اویلیبل، لوگ والنٹیئر نہیں کر رہے، تو اس دوا کا کتنا اسٹاک اویلیبل ہے ہمارے پاس؟ یہ دوا ہم نے پہلے بھی مارکیٹ سے خرید کے 50 انجیکشن رکھ لیے تھے میو میں، اس کے بعد ہم نے 100 اور منگا کے رکھ لیے، تو ابھی بھی جن کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، ہمیں کوئی ایسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ان کو دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا اس وقت اس دوا سے ہٹ کے ذرا بات کر لیتے ہیں صورتحال کی، کیا صورتحال ہے وینٹیلیٹرز کی، ICU کی، آپ کے پاس اسپیس کی، کیونکہ خیبر پختونخوا ہو اسلام آباد ہو تو یہاں تو رش بہت بڑھ گیا ہے اور اسپیس بھی کافی حد تک کم ہو گئی ہے اور پرائیویٹ ہاسپٹلس کو انوالو کیا جا رہا ہے، آپ کے میو ہسپتال کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیں میں نہ صرف آپ کو میو ہاسپٹل کو بتاتا ہوں، میں پورے پنجاب کا بتاتا ہوں، پنجاب میں 303 وینٹیلیٹر ہم نے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں ان ڈفرنٹ ہاسپٹلز آف پنجاب، اور میں صرف 30% یوٹیلائز ہو رہے ہیں وینٹیلیٹر، باقی پیشنٹ کو ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ یا ہائی فلو آکسیجن چاہیے، سب کو وینٹیلیٹر کی نہیں ضرورت، تو 70% وینٹیلیٹر ابھی ہمارے ویسے ہی پڑے ہیں ان یوز، تو 30% یوز ہیں، تو میو ہاسپٹل میں بھی اس وقت 2 پیشنٹ ہیں، ہم نے 50 پیشنٹ کو ارینج کیا ہوا ہے 50 کووڈ کے لیے، اور ابھی تک اس وقت 2 پیشنٹ ہیں وینٹیلیٹر کے اوپر، اور پورے لاہور میں اس وقت 21 مریض ہیں، لاہور کے 31 ہسپتالوں میں پرائیویٹ اور سرکاری 31 ہسپتالوں میں صرف 21 مریض ہیں، 7 سرکاری ہسپتالوں میں اور 14 پرائیویٹ ہسپتالوں میں جو وینٹیلیٹر پر ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جو طبی عملہ ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا آگاہ کر دیجیے گا، کیونکہ میں KPK کی صورتحال خیبر پختونخوا کی دیکھ رہا تھا، تو ایک صرف DHP ہسپتال کے اندر 28 کووڈ پلس ان کے 28 کووڈ پیشنٹس جو ہیں وہ ان کے عملے سے ہیں جن میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس موجود ہیں، واٹ اباؤٹ یور ہاسپٹل کنڈیشن اور اوور آل پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے جی، میو ہاسپٹل میں دیکھیں 14 مارچ سے پیشنٹ آنے شروع ہوئے تھے اور 1500 پیشنٹ ہم نے مینیج کیے یہاں پر کووڈ کے، اور ابھی تک اللہ کا بڑا شکر ہے صرف ہمارے 8 جو اسٹاف ہے ممبرز ہیں ان کو کووڈ پازیٹیو نکلا ہوا ہے، باقی اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہمیں ایسی کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر اسد اسلم CEO میو ہسپتال، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، اور یہ جس دوا کا ذکر کر رہے ہیں جناب یہ ایکٹیمرا اس دوا کا نام ہے، پنجاب میں فی الحال جس طرح ڈاکٹر صاحب کے مطابق کوئی نوٹیفیکیشن تو نہیں ہوا لیکن کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اس دوا کے نتائج مثبت آنا شروع ہو گئے ہیں، بہتر نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں اور لوگ اس سے ریکور کر رہے ہیں، تو یہ دوا استعمال کی جا رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے ڈاکٹر اسد اسلم کو اس حوالے سے لیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں
کہ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے دوبارہ ہم بات کر لیتے ہیں. بجٹ میں جس طرح سے میں نے بات کی، اور مزید کیا کیا ٹارگٹس ایسے ہو سکتے ہیں جن کو رکھا جائے، یا ریلیکسیشنز ہو سکتی ہیں جسے ہم واقعی کہیں کہ یہ کووڈ-19 بجٹ ہے جس میں لوگوں کو ریلیکس کیا گیا ہے اور ایک اسٹیمولس کے طور پہ یہ بجٹ کام کرے؟ میرے خیال میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو انسینٹیو اپنی جگہ ہے، لیکن جو اکانومی میں لیکیجز ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے. تو اکانومی میں انرجی سیکٹر، ایس او ایز اور جو جتنی بھی سبسڈیز اس وقت گورنمنٹ دے رہی ہے، اگر ہم نے لوگوں کے اوپر پیسہ لگانا ہے تو ہم نے یہ ویسٹیج روکنی ہے. تو گورنمنٹ کو امیڈیٹلی جو اقدامات کرنے چاہیے وہ اپنی یہ لیکیجز روکنی چاہیے. پہلا بات تو یہ ہے. سیکنڈ جو میں سمجھتا ہوں 3 چیزیں ہیں جن کو میرا اکانومی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جن کو ریوائیو کرنا چاہیے. اس میں سب سے پہلی بات ہے انفارمل اکانومی اور اسمال بزنسز. ابھی جب اگر لاک ڈاؤن سیکنڈ ویو بھی آنے جا رہی ہے، اگر لاک ڈاؤن ہوتا بھی ہے تو ہم اسمال بزنسز کو جو ہے وہ کاروبار کا الاؤ کر دینا چاہیے. بڑے لارج بزنسز کے اندر جو ہے وہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں زیادہ پرابلمز ہوں گی. تو ایک یہ اسی طرح جو ہے وہ انفارمل اکانومی جو ہے، جو آپ کے اسٹریٹ وینڈرز ہیں، جو چھوٹی دکانوں والے ہیں، مالز کی بجائے پہلے ان کو کھولنا چاہیے اور ان کا کاروبار چلنا چاہیے. اور جہاں پر کنجسٹڈ مارکیٹس ہیں وہاں کاریں جو ہے وہ باہر نکال کے اسپیس ان کو دینی چاہیے. سیکنڈ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو بڑا ایک اپرچونٹی بھی ہے وہ آئی ٹی سیکٹر ہے پاکستان کا. آلریڈی پوٹینشیل موجود ہے. آئی ٹی سیکٹر کو ہمیں جو ہے وہ بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. ان کو اکاؤنٹ کھولنا پڑے تو وہ مسئلہ بن جاتا ہے، ان کو لون لینا ہو تو وہ لون نہیں ملتا ان کو. اسی طرح ان کو کچھ امپورٹس کے اوپر بہت چیلنجز آتے ہیں، جیسے 3D پرنٹر ہے، ڈرون آپ نے منگوانا ہے، اس کے لیے NOCs چاہیے. تو امیڈیٹلی ایک اسٹریٹجی آنی چاہیے. پوری دنیا میں اس وقت آئی ٹی کی ڈیمانڈ ہونے جا رہی ہے، سافٹ ویئر بننے ہیں، بکنے ہیں. پاکستانی جو آئی ٹی کے لوگ ہیں وہ امیڈیٹلی یہ ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں اگر گورنمنٹ جو ہے یہ روڈ بلاکس ہٹا دے، منی کی ٹرانسفر ان کے لیے آسان بنا دے، اکاؤنٹ کھولنا آسان بنا دے. تو یہ ایک سب سے بڑی بات ہے. جو لاسٹ بات ہے میں سمجھتا ہوں جو اکانومی کے لیے سہولت پیدا کرنے کی، وہ اس کے لیے جو عبدالرزاق داؤد صاحب ہیں انہوں نے پہلے بھی بارہا اعلان کیا ہے، ابھی پچھلے دنوں بھی انہوں نے کیا ہے، وہ ملک کی ٹیرف پالیسی ہے کہ جو ہماری ٹیرف پالیسی میں جو ہے وہ امپورٹ ٹیرفس بہت ہائی ہیں. تو پچھلی دفعہ بھی کوئی 1600 آئٹمس پہ انہوں نے کم کیے تھے، اس دفعہ بھی پلان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے بوسٹ دینا ہے اپنے ایکسپورٹنگ سیکٹر کو، اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ کو، تو ہمیں جو ہے وہ اگر آپ نے اچھی کوالٹی کی ایکسپورٹ کرنی ہو تو یو نیڈ اچھی کوالٹی کی امپورٹس. لیکن سر ایکسپورٹ کے لیے اب ضروری تو ہے نا کہ ڈیمانڈ بھی ہو آگے ہو. پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن کی شکار ہے، مسائل کافی ہیں، اگرچہ یورپ میں تھوڑے کیسز کم. ڈیجیٹل جو اسپیس ہمیں ملی ہے کووڈ کی وجہ سے، اپرچونیٹیز جو کووڈ نے کریٹ کی ہیں کہ ڈیجیٹل اکانومی ہماری بہتر ہو سکے، یا ڈیجیٹل جو ہماری ای کامرس، ہم دوسرے لفظوں میں آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، ای کامرس کے اس جو اویلیبل اسپیس تھا، بینگ این اکانومسٹ آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں کتنا اس سے فائدہ اٹھایا ہے؟ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں کہ میں نے ایک چیز منگوائی، میں نام نہیں لینا چاہتا اس ای کامرس کے پلیٹ فارم کا، کہ ایک چیز میں نے منگوائی، وہ تصویر میں کچھ اور تھی، جب میں نے منگوائی تو اس کو میں نے دیکھا تو کھول کے وہ ڈیمیج تھا. ابھی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ایک ای کامرس کا پلیٹ فارم اتنا زبردست اویلیبل ہے، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پھر کیسے یہ برج گیپ ہوگا؟ یہ 2 چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو بیہیویئرل چینجز ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جیسے ٹیکنالوجی جو ہے یہ موجود تھی سارے سولوشنس، لیکن ہم پھر بھی فزیکل میٹنگز کر رہے تھے. تو اب یہ کووڈ آیا ہے تو وی شفٹڈ امیڈیٹلی ٹورڈز دیٹ. اسی طرح یہ کہ بیہیویئرل شفٹ آیا ہے ای کامرس کی طرف جو ہے. تو مارکیٹ ابھی چھوٹی ہے لیکن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. کووڈ کے بغیر بھی بڑھ رہی تھی، کووڈ کے بعد اور تیزی سے بڑھے گی. جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کے لیے دنیا بھر میں 2-3 طریقے جو ہے وہ بڑے کامن ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کنزیومر پروٹیکشن کے لیے جو رائٹس ہیں وہ آپ کے جو پہلے بھی بنے ہوتے ہیں ان کو مزید آپ بہتر کرتے ہو، اور کنزیومر پروٹیکشن کو جو ہے وہ آپ اسٹرینتھن کرتے ہو. جیسے آپ کا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ ایک پرو ایکٹیو رول پلے کرے، جو پروونشل لیول پہ کنزیومر پروٹیکشن کونسل ہے جی بالکل وہ بھی ہے. اور دوسرا اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اس ای کامرس بزنس کو جو بالکل ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو ٹیکس اوپر لگا لگا کے اس کو مار نہیں دینا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم نے فلورش کرنے دینا ہے، تو ای کامرس بزنس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ دے آر ناٹ پروڈیوسنگ دیم سیلز اینی تھنگ، واٹ دے آر ڈوئنگ دے آر پرچیزنگ سم تھنگ فرام جو ہے وہ مینوفیکچرر اینڈ سیلنگ ٹو اے کنزیومر. اس کے اوپر جو ان کا مارجن ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ان کی انکم اور ریونیوز آ رہے ہیں، تو اگر آپ اس کی بیسس کے ان کے اوپر ٹیکسیشن کرنے لگ جائیں گے تو پھر وہ سیکٹر جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا. تو آئی تھنک کہ دس از اے بگ اپرچونٹی، نہ صرف پاکستان کی یہاں کے لیے بلکہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ باہر کی مارکیٹ اوورآل آپ دیکھیں تو آپ کو انفراسٹرکچر کم استعمال کرنا پڑتا ہے، آپ کو لائٹس کم استعمال کرنا پڑتی ہیں، آپ آن لائن
ایک چیज़ کی बुकिंग करवाते हैं तो उसको आपको अब चीज़ अवेलेबल होती है, लॉजिस्टिक का इस्तेमाल होता है और स्टोरेज का इस्तेमाल होता है। लेकिन वही बात है कि स्टोरेज जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर करने की ज़रूरत है। डॉक्टर नवीद इफ्तिखार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर असदुल्ला नेमती साहब और डॉक्टर असद असलम साहब, तीनों मेहमानों का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी है कि ये बात समझना कि ये कोविड एक रियलिटी है, ये कोई मिथ नहीं है। और जिन पिछले दिनों एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि जिन लोगों को यकीन नहीं आता वो उन लोगों से लाजमी रब्ता करें जिनके अपने प्यारे इस कोविड-19 से मुतासरा होकर इसकी शिद्दत से वो अपनी जान की बाजी हार गए और इस दुनिया से, इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। तो यकीनन ये कोविड को हमें समझने की ज़रूरत है कि कहीं गया नहीं है, मौजूद है, यहाँ पे एक रियलिटी है। अपने लाइफस्टाइल को हमने कोविड के हिसाब से ढालना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। आज भी हमारे 2 कोलीग्स के बारे में इतलात हैं, पीबीसी पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, वहाँ से भी 2 कोलीग्स की डेथ हुई है। इसी तरीके से जो मीडिया है, 156 अफराद इसमें कोविड-19 पॉजिटिव हुए हैं और 5 अफराद जो हैं अब तक वो जाँ बाक हो चुके हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको ऑब्जर्व करें, हम मास्क का इस्तेमाल मस्ट करें और मास्क को जो अगर सर्जिकल यूज़ कर रहे हैं तो उसे चेंज करते रहें, फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें। अगर N95 है तो उसका एक अपना दुरानिया होता है। और दूसरा, जहाँ तक पाकिस्तान की मईशत को चैलेंजेस लाख हैं तो हुकूमत से यकीनन यही हुकूमत की तरफ नजरें हैं कि जो 12 जून को बजट पेश होने वाला है उसके अंदर जो अहदाफ मुकर्रर किए जाएंगे वो अहदाफ इस मरतबा कोविड-19 को, उन माशी चैलेंजेस को जो लोग फेस कर रहे हैं उसको देखते हुए ये अहदाफ रखे जाएंगे। फिलहाल ट्रांसमिशन से इतना है जी, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी सारी रहेगा और अगली जो ट्रांसमिशन में आपको हमारे डिफरेंट जो कोलीग्स हैं वो ज्वाइन करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।